برتھ ڈے کا کوئی تصور اسلام میں ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں ہے۔ کیا ابو بکر صدیق نے اپنا برتھ ڈے کیا تھا؟ عمر فاروق نے اپنا برتھ ڈے کیا تھا؟ یہ لوگ پوچھنے والے ایسے ہی پوچھتے ہیں۔ کیا عثمان غنی نے اپنا برتھ ڈے کیا تھا؟ برتھ ڈے کرنا کہاں ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، آپ عربی میں کہتے ہیں میلاد، انگلش میں اگر آپ میلاد کا ترجمہ کرنے بیٹھیں گے تو بنتا ہے برتھ، میلاد النبی، دا برتھ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کرام عزیز دوستو، جب لوگ کہتے ہیں کہ جب برتھ ڈے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کا برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ اور میلاد النبی سیدھی بات ہے، آپ اگر کھلی بات کریں تو میلاد النبی کا مطلب ہوتا ہی برتھ ڈے ہے، رسول اللہ کی برتھ کا دن، ولادت کا دن، یہی ہے۔ اب میرے دوستو یہاں پر آ کر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، دو راستے بنتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ برتھ ڈے کے تعلق سے حرام بولنے کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کیجئے، میں اس کی تاکید نہیں کرتا۔ برتھ ڈے کو جو منع کیا جاتا ہے اس کی چند وجوہات ہیں۔ کیوں منع کیا جاتا ہے برتھ ڈے سے مسلمانوں کو؟ اس کے دو ریزن بنیادی طور پر ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ برتھ ڈیز کرنے کا جو طریقہ پوری دنیا میں ایجاد ہے یا پایا جاتا ہے، وہ طریقہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، وہ طریقہ کرسچنوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں برتھ ڈے میں کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے ہر ایک نے برتھ ڈے کی پارٹی اٹینڈ کی رکھی ہے، کر کے انکار کرے تو میں نہیں مانتا۔ بہت سے لوگوں نے برتھ ڈے کیے ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے کیک بھی کاٹے ہیں۔ حضرت کرام کیک آپ دیکھیں گے، برتھ ڈے کا تصور، برتھ ڈے کا مطلب سیدھا یہ ہوتا ہے کہ کیک منگایا جائے اور اس پر تاریخ لگائی جائے، 17، 18، 20، 25، 2 لگا دیے جائے موم بتیاں، اس کو پہلے پھونکا جائے۔ یہی طریقہ ہمارے پاس دنیا میں، پھونکا جائے پہلے اس کو، اس کے بعد پھر کیک کاٹا جائے۔ کیک جب کاٹا جائے تو اس کا بھی خاص آداب ہے، اس سے بھی ایسے نہیں کاٹا جا سکتا۔ کیک جب کاٹا جائے تو آزو بازو جتنے لوگ ہیں تمام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو کلیپ کریں، نہ صرف کلیپ کریں بلکہ ساتھ میں گانا بھی گائیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ گانا ہوتا ہے میرے دوستوں، آپ لوگوں کو سب معلوم ہے۔ اس کے بعد اس کے آگے کی منزل کیا ہوتی ہے؟ یہاں تک چلو، اس کے بعد ایک اور منزل بھی آتی ہے۔ شریف لوگوں کا یہاں تک کیریکٹر ختم ہو گیا، اب اس کے بعد شریروں کی کوالٹی آتی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیک کھاتے نہیں ہیں، کیک ایک دوسرے کے چہروں پر لگاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ سارے منظر دیکھ رکھے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو برتھ ڈے ہے، اسلام میں برتھ ڈے حرام ہے۔ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں ایک آیت بھی آپ ایسے نہیں بتا سکتے جس میں یہ لکھا جائے، یہ پایا جائے کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے۔ حضرت کرام نے احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے کوئی ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے جس میں رسول اللہ نے برتھ ڈے سے منع کیا ہو۔ پھر اسکالرز منع کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ جو سارے کام ہیں یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ مگر آج کل کے اگر فقہا کی طرف آپ رجوع کریں، مصر کے فقہا، جامعۃ الازہر کے فقہا اور دیگر، تو وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک زمانے میں عیسائی قوم سے مشابہت تھی، سملیرٹی تھی۔ مشکل ہو رہا ہے مشابہت کا لفظ، میں آسان کر رہا ہوں۔ ایک زمانے میں یہ مشابہت تھی اس سے، کرسچنوں سے۔ آج کل تو پوری دنیا کے انسان کر رہے ہیں، ان سے مشابہت بھی ختم ہو گئی، تو وہ حکم جو حرام ہونے کا تھا، مشابہت بھی ختم ہو گئی تو حکم لگایا نہیں جا سکتا۔ آپ بولیں گے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی برتھ ڈے آیا کیک لائیے کاٹیے، میں یہ نہیں بول رہا۔ میرے دوستوں عرض یہ کرنا ہے کہ جو چیز جس لمٹ میں ہے، شریعت آپ کے میرے گھر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ شریعت میں آپ اپنی مرضی سے کوئی حکم لگا نہیں سکتے۔ حرام ہے، حرام ہے بولنے کے لیے آپ کو یا تو رسول اللہ تک کا بھی ارشاد لانا ہوگا یا پھر اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کوئی آیت لانی ہوگی۔ آپ حرام ہے بول ہی نہیں سکتے، کسی بھی گوشے سے حرام ہونے کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے۔ اب کیا بولیں گے؟ اس قوم سے مشابہت ہے، اسی وجہ سے مکروہ ہے، غلط ہے، یہاں تک آپ بول سکتے ہیں۔ تو برتھ ڈے سرے سے حرام نہیں ہے، ایک بات پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ اب میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کیجئے، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے کیکوں کو منہ پر لگانا اور چچوری حرکتیں کرنا، گانے لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی، یہ کہیں سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ مگر پیدائش پر خوشی منانا، میرے دوستو اس کے بارے میں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں گے، حضور کی ولادت کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کر دیا تھا۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ بھی ایک معنی میں پیدائش کی خوشی ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ آپ مجھے بولیں 2 بکرے کاٹے جائیں بیٹا پیدا ہو تو، 1 بکرا کاٹا جائے بیٹی پیدا ہو تو، یہ کیا ہے؟ یہ ولادت کی خوشی ہے۔ اسلام نے کہیں خوشیوں کو کچلا نہیں ہے۔ اسلام ایسا سوکھا اور ایسا ڈراؤنی مذہب کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام انسان کو پوری اجازت دیتا ہے خوشیاں منانے کی۔ اسلام خوشیاں منانے کی اجازت دیتا ہے، ساتھ میں لمیٹیشن دیتا ہے کہ اے لوگوں خوشیاں مناؤ، تو کافروں کی طرح
بے لگام ہو کر خوشیاں نہ مناؤ، مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح بن کر خوشیاں منایا کرو۔ میرے دوستو، اسلام نے کبھی بھی خوشیوں سے نہیں روکا۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ خوشی ہے۔ چلو سرکار پاک علیہ السلام کا عقیقہ ہو گیا تھا، مگر آپ لوگوں کو سن کر تعجب ہوگا، سرکار پاک علیہ السلام کا عقیقہ سرکار کے 55 میں ہو گیا تھا، مگر پھر سرکار جب بڑی عمر کو پہنچے، حضور پاک علیہ السلام نے 2 دمبے منگائے، ذبح فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ 2 دمبے میں جو ذبح کر رہا ہوں کسی اور کی ولادت کی خوشی میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں خود اپنا عقیقہ کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، رسول پاک علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ میلاد اور ولادت کی خوشیاں کوئی سرے سے حرام اور بدعت چیز نہیں ہے۔